السلام علیکم، میرا نام ہمایوں افتخار راجہ ہے اور آج ایک بہت امپورٹنٹ نیوز ڈسکس کریں گے ہم لوگ جو ریئل اسٹیٹ کے بارے میں ہے۔ نہ صرف راولپنڈی اسلام آباد کی ریئل اسٹیٹ کے بارے میں بلکہ پورے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کے بارے میں ہے، اور اچھا بھلا اس سیکٹر پہ ایفیکٹ پڑ سکتا ہے اس نیوز کا۔ نیوز یہ ہے کہ ایف بی آر جو ہے اس نے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹس جتنے بھی ہیں اور اتھارٹیز جتنے بھی ہیں ان سب کو کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی اور ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے ان سب کو این او سی جاری کرنے سے روک دیا ہے، اپروول دینے سے روک دیا ہے اور کوئی بھی پرمیشن دینے سے روک دیا ہے۔ اچھا، اب اس میں 3 ورڈ یوز ہوئے ہیں۔ این او سی تو ہم سب کو پتہ ہے، یہ فائنل این او سی ہوتا ہے کہ جی یہ اپروو ہے، لیکن اپروول جو ہے یہ لے آؤٹ پلان جو ہے اس کا ہوتا ہے، کسی بھی سوسائٹی کا لے آؤٹ پلان کیا ہوگا۔ اور پرمیشن کا بھی ورڈ یوز کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی بھی سوسائٹی ہوتی ہے اسے پلاننگ پرمیشن 1 اور پلاننگ پرمیشن 2 دی جاتی ہے۔ پلاننگ پرمیشن 1 جو ہے اس کے بعد کوئی بھی سوسائٹی مارکیٹنگ کر سکتی ہے، مارکیٹ کر کے اپنی پروڈکٹ، اپنی فائلز، اپنے پلاٹس مارکیٹ میں ایک لیول تک بیچ سکتے ہیں، تو اس سے بھی روک دیا گیا ہے۔ اچھا، اب یہ ایف بی آر نے آلریڈی 25 نومبر 2021 کو کنڈیشن نمبر 1 اس کی ایشو کر دی تھی، جس کا مطلب تھا کہ جی یہ چیز ہوگی۔ اب آج کے دن کنڈیشن نمبر 2 بھی ایشو کر دی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اب یہ امپلیمنٹ ہو چکی ہے۔ تو کون سا رول ہے جس کے مطابق ایف بی آر یہ چیزیں امپلیمنٹ کرانے کی اتھارٹی رکھتا ہے؟ تو یہ ایف بی آر نے خود ہی کلیئر کر دیا ہے کہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 جو ہے وہ ایف بی آر کو امپاور کرتا ہے کہ وہ لائسنس دے سکے، رجسٹرڈ کر سکے ڈیزگنیٹڈ نان فائنینشیل بزنسز اور جو پروفیشنز ہیں ان کو، جنہیں ڈی این ایف بی پیز بھی کہتے ہیں۔ اور رجسٹرڈ کرنے کے بعد، لائسنس کرنے کے بعد ان سب پہ کنڈیشنز امپوز جو ہے وہ کر سکے کہ وہ اپنی ایکٹیویٹی کس طریقے سے، کن لمٹس کے اندر رہتے ہوئے پرفارم کر سکیں گے، اور کوئی بھی ڈائریکشنز انہیں دینے کی اتھارٹی رکھتا ہے۔ تو ایف بی آر کے مطابق وہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے سیکشن 6A کے تحت جو انہیں اتھارٹی دی گئی ہے، یہ پاور دی گئی ہے، اس کے مطابق ان لوگوں نے کنڈیشن 1 جو ہے وہ ایشو کی تھی، اور اب کنڈیشن 2 بھی جو ہے وہ ایشو کر دی ہے ان لوگوں نے، تاکہ جتنے بھی سٹیپس لیے جا رہے ہیں منی لانڈرنگ کو روکنے اور ٹیررزم کو فائنانس کرنے کے لیے، ان چیزوں کو روکا جائے۔ اب اس کے اندر کنڈیشنز کیا ہیں؟ یہ 3 اس آرڈر میں 3 چیزیں ایف بی آر نے لکھی ہیں کہ کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی رجسٹر ہونا چاہتی ہے، بننا چاہتی ہے، تو اس کو سب سے پہلے ڈی این ایف بی پی جو ہے اس کے اندر رجسٹرڈ ہونا ہوگا، اور اسے اینٹی منی لانڈرنگ، کاؤنٹر فائنینسنگ ٹیررزم، اس کے لیے کمپلائنس آفیسرز اپوائنٹ کرنے ہوں گے۔ اس کے بعد اس سوسائٹی کی فنڈنگ، یہ سوسائٹی بنانے کے لیے فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے، کیا سورسز ہیں، ان سب کی انویسٹیگیشن ہوگی، اور یہ انویسٹیگیشن رپورٹ جب تک نہیں آئے گی اس وقت تک کوئی سوسائٹی اپروول، پرمیشن یا این او سی نہیں مل سکے گا۔ اور اگر یہ انویسٹیگیشن رپورٹ ٹھیک آتی ہے، کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی، کوئی ٹیرر فائنینسنگ کے چانسز نہیں ہیں، اس کے بعد ہی کوئی سوسائٹی اپروول لے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری کنڈیشن یہ اس کے اندر ہے کہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ اتھارٹیز جتنی بھی ہیں وہ سب انشور کریں گی کہ جو پہلے سے آلریڈی اپرووڈ سوسائٹیز ہیں وہ بھی ڈی این ایف بی پی کے طور پہ رجسٹرڈ ہوں، اور وہ بھی اینٹی منی لانڈرنگ اینڈ کاؤنٹر فائنینسنگ ٹیررزم کمپلائنس آفیسرز اپوائنٹ جو ہے کریں،
تاکہ ان سب کی بھی اس کے بعد انویسٹیگیشن ہو اور رپورٹ آ جائے کہ جی ان سوسائٹیز کے تھرو بھی کوئی ٹیررزم کو فنڈنگ نہیں ہو رہی، کوئی منی لانڈرنگ کا پیسہ نہیں ان میں آ رہا، کیونکہ ٹیررزم میں جو پیسہ لگتا ہے وہ سب منی لانڈرنگ کے ذریعے آتا ہے، وہ بینکنگ چینل کے تھرو نہیں آتا، ورنہ اس طرح پکڑے جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری کنڈیشنز لکھی ہے کہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ اتھارٹیز جو ہیں اور ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ انسٹرکشنز ایشو کریں گی جتنی بھی سوسائٹیز، ریئل اسٹیٹ یا ہاؤسنگ سیکٹر ہے ان سب کو، کہ وہ ان کے کنسرن سٹاف جو ہے ان کو نوٹسز، انسٹرکشنز ایشو کریں گی کہ وہ DNFBP کے طور پہ رجسٹرڈ ہو جائیں اور اینٹی منی لانڈرنگ اور کاؤنٹر فائنینسنگ ٹیررزم جو ہے ان کے کمپلائنس آفیسر جو ہے انہیں اپوائنٹ کر لیں ود آؤٹ اینی فیل۔ اور فورتھ پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ جتنے بھی ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں اور سوسائٹیز ہیں وہ سب رجسٹرڈ کرنے کے بعد جو کنسرن ڈائریکٹرز ہیں ان سے سرٹیفکیٹ وغیرہ بھی DNFBP جو ہے اس کا یہ لے لیں۔ تو یہ کنڈیشنز تھیں۔ اب ان کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ ایفیکٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں، ہم لوگ مارکیٹ پہلے دیکھتے ہیں۔ مارکیٹ میں چند عرصے پہلے کیا تھا، ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی، باہر سے پیسہ بہت زیادہ آ رہا تھا، اوورسیز پاکستانی بہت زیادہ پیسہ بھیج رہے تھے پاکستان میں، جس کی وجہ سے ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی اور سپلائی کم تھی۔ اب نئی سوسائٹیز اپروو کر کے جن کی پرابلم ہے انہیں جلدی NOC دے کے پچھلے کچھ عرصے میں کچھ سوسائٹیز کو NOC ملے ہیں، اور کچھ سوسائٹیز جن کی ڈیولپمنٹ رکی ہوئی تھی ان میں بھی کام ہوا ہے۔ اور ایک سمجھ لیں کہ ایک ایگزامپل میں دے دیتا ہوں، I-15 کا کام عرصے سے رکا ہوا تھا، وہ کک سٹارٹ ہو گیا ہے۔ DHA ویلی کا کام بہت عرصے سے رکا تھا، وہ سٹارٹ ہو گیا ہے۔ DHA سٹی جو کراچی ہے وہاں پہ کام بہت عرصے سے رکا تھا، وہ کام سٹارٹ ہو گیا ہے۔ ہر طرف ایک ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو گئی تھی کہ جی جلد از جلد سوسائٹی بنا کر ہینڈ اوور کیا جائے۔ تو وہ جو ایکٹیویٹی تھی وہ بہت ساری سوسائٹیز ہیں جو NOC پہ ڈیپینڈ کرتی تھیں، اگر وہ پروسیس رک جاتا ہے۔ یہ ایکٹیویٹی کس لیے تھی؟ یہ ایکٹیویٹی اس لیے تھی کہ ایک سپلائی کی کمی ہے، ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، تو اب ڈیمانڈ زیادہ ہے تو چیز کو بیچا جائے، چیز کو ہینڈ اوور جو ہے وہ کر دیا جائے۔ لیکن اگر یہ کنڈیشن لگاتے ہیں تو سپلائی ایک لحاظ سے ریڈیوس ہو جائے گی، اور صرف سپلائی ہی ریڈیوس نہیں ہوگی، چلیں اگر ایسا ہو سپلائی ریڈیوس ہو جائے لیکن ڈیمانڈ زیادہ ہو تو پہلے کی جو سوسائٹیز ہیں ان کا ریٹ اوپر جا سکتا ہے، لیکن ان کا بھی جانے کا چانس نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو پریویس سوسائٹیز ہیں انہیں بھی رجسٹرڈ کرنا ہوگا، ان کی بھی اسکروٹنی ہوگی، چیک کیا جائے گا ان سب کے فائنینسز کو۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ منی لانڈرنگ سے یا جس طریقے سے بھی پیسہ آتا ہے جو سوسائٹیز میں لگتا ہے اس سب پہ بھی چیک اینڈ بیلنس جب رکھا جائے گا، امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہو گئی ہے تو ڈیمانڈ آٹومیٹکلی ریڈیوس ہو جائے گی، یعنی کہ سوسائٹیز جو نئی بن رہی ہیں سپلائی بھی روک دی جائے گی، اور سیکنڈلی جو ڈیمانڈ انکریز ہوئی پڑی ہے، ایک تو لون کی وجہ سے ہوئی تھی اور اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پیسہ بھیج رہے تھے، مین دھچکا اوورسیز پاکستانیز جو پیسہ بھیج رہے ہیں اس سائڈ سے ہوگا۔ لون تو بینک سے آپ لیتے ہیں، اس میں تو کوئی منی لانڈرنگ کا یا ٹیرر فائنینسنگ کا چانس نہیں ہے، لیکن جو اوورسیز پاکستانی ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں مین فیکٹر ہیں، مین انویسٹرز ہیں یہ لوگ، تو ایک لحاظ سے ڈیمانڈ بری طریقے سے متاثر ہوگی، سپلائی ڈیمانڈ دونوں متاثر ہوں گی۔ رزلٹ کیا ہوگا؟ رزلٹ اس کا یہ ہوگا کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر نے جو فلورش کیا تھا، بہت اچھے طریقے کے ساتھ ایک بوم اس کا آیا تھا، اب اس کا سائز سکڑنا سٹارٹ ہو جائے گا۔ پیسہ اس میں انجیکٹ ہوا تھا اور یہ بیلون کی طرح ایک پھولتا جا رہا تھا، ببل برسٹ والا ابھی کیس نہیں تھا،
لیکن اس قسم کے جو اقدامات ہوتے ہیں وہ آخرکار جتنا ببل بنا ہوتا ہے اسے برسٹ کر ہی دیتے ہیں، ریٹس نیچے جاتے ہیں۔ تو سپلائی ڈیمانڈ والا کھیل نہیں ہے اس میں کہ سپلائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے، اب ریٹ نیچے جانا ہے، وہ برسٹ والا کیس نہیں ہوگا۔ لیکن یہ نیو رولز جو یہ آ رہے ہیں ان کی وجہ سے گلا گھونٹا جائے گا، ایک طریقے سے ڈیمانڈ بھی کم ہو جائے گی اور سپلائی بھی۔ تو ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ کافی ایڈورس امپیکٹ پڑ سکتا ہے اس کا، کیونکہ پاکستان میں فورن ریمیٹنسز موسٹلی منی لانڈرنگ کے ذریعے ہی آتے ہیں اور منی لانڈرنگ کو یہ روکنا چاہ رہے ہیں۔ کالا دھن بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ تو جہاں تک میرا اندازہ ہے اس کا بہت زیادہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو نقصان ہوگا۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی تھا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کے رزق میں برکت دے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔